بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، ایک سوال دو جگہوں سے دو لوگوں نے کیا ہے۔ سوال ایک ہی ہے لیکن سوال کرنے والے الگ الگ جگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے ممبئی سے سوال کیا اور دوسرے صاحب نے دہلی سے سوال کیا، لیکن دونوں کا سوال ایک ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور بہت سارے واعظین سے، مقررین سے یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر ایک بوڑھی عورت کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جو اپنے گھر سے نکلتے نماز کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو عورت آپ کے سر پر، بدن پر، جسم اطہر پر کوڑا ڈالا کرتی تھی، اور یہ اس عورت کا گویا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوڑا ڈالنا روزانہ کا یہ کام تھا اس کا۔ ایک دفعہ اس عورت نے کوڑا نہیں ڈالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہیں فکر لاحق ہوئی کہ آخر روزانہ کوڑا ڈالتی تھی وہ، آج اس نے کیوں نہیں ڈالا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے تو دیکھا وہ بیمار پڑی ہوئی ہے۔ اس کی عادت کی، خبر خیریت معلوم کی، اور یہ بھی ہے کہ اس کے گھر میں صفائی ستھرائی کر دی، جھاڑو وغیرہ دے دیا، اور پھر وہ عورت آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بوڑھی خاتون مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے بھی بچپن سے بہت سارے واعظین سے، اور گاؤں گھر میں جو مجلسیں لگتی ہیں جس کو میلاد کی مجلس کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے وعظ و نصیحت کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، میں نے بھی بہت سارے لوگوں سے واقعہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، میں نے خود اس واقعے کو بہت تلاش کیا، بڑے بڑے علماء جو محققین ہیں ان کی کتابیں بھی دیکھیں، اسی طرح بڑے ادارے جو فتویٰ وغیرہ صادر کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، بڑے اداروں کی کتابیں میں نے دیکھی تو کہیں بھی یہ واقعہ نہیں ملا۔ اور بلکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی حدیث کی مستند کتاب میں یا سیرت کی مستند کتاب میں یہ واقعہ نہیں ہے کہ سند کے ساتھ صحیح طریقے سے واقعہ مذکور ہے۔ ہاں، لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی اصلیت کیا ہے، اس کا مرجع کیا ہے، وہ چیز لی کہاں سے گئی ہے، ایسی جگہ جو معتبر ہو اس کا حوالہ کوئی نہیں دیتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں نے، محققین علماء نے تو یہ بات لکھی ہے کہ واقعہ من گھڑت ہے، یہ کسی نے واقعہ بنا لیا ہے اور بس واقعہ چل پڑا تو لوگ بیان کرنا شروع کر دیے اور ایک سلسلہ چلتا رہا۔ لہذا علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسے من گھڑت واقعے سے یا ایسے واقعات جس کی صحیح سند نہیں ہے، معتبر کتابوں میں مذکور نہیں ہے، اور اسی طرح حدیث میں، سیرت کی اہم کتابوں میں، یہ کہا جائے کہ سیرت کی مستند کتابوں میں ذکر نہیں ہے اور حدیث کی معتبر کتابوں میں ذکر نہیں ہے، تو ایسے واقعات کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت عالی اخلاق تھا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور سیرت میں صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک جو واقعات پہنچے متعدد صحیح واقعات ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحیح واقعے کو بیان کریں، غلط واقعے کو بیان نہ کریں۔ تو کسی نے شروع کیا ہوگا اور یہ واقعہ چل پڑا، لوگ بیان کرنا شروع کر دیے، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے علماء نے اسے من گھڑت لکھا ہے کہ من گھڑت واقعہ ہے، بنا لیا گیا ہے، اور بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی مستند حدیث کی کتاب میں یا مستند سیرت کی کتاب میں یہ واقعہ مذکور نہیں ہے کہ کس نے واقعہ نقل کیا، کیسے منقول، یہ ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اس واقعے کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو اخلاق عالیہ پر دلالت کرتے ہیں، ان واقعات کو بیان کریں جو حدیث کی صحیح کتابوں میں ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سیرت نبوی کو صحیح طرح سے سمجھنے اور جو سچے اور حقیقی واقعات ہیں ان کو بیان کرنے اور پھر انہیں عام کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ غلط واقعات، سنے سنائے قصے، من گھڑت باتیں، اللہ اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔